کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں دوستوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جواب نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تصور میں جواب دینے والا مجمع بیٹھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم. حضرات سامعین اکرام اور مہمانان خصوصی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس عظیم ذات نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور منور مجلس میں آنے کی، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ کی بات کہنے کہلوانے کی، بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس وجہ سے میں طویل گفتگو کی طرف نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا. تو دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی، صحیح بات سننے کی، صحیح بات سمجھنے کی اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے اوپر کچھ دیر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں. تو میں آج اپنی تقریر کو 3 حصے میں بانٹتا ہوں. پہلا حصہ فضائل قرآن، دوسرا حصہ واقعات قرآن اور تیسرا حصہ حقوق قرآن. تو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت کی تلاوت کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید کی فضیلت بیان ہے. اللہ رب العزت ارشاد کرتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب عظیم یعنی قرآن پاک کو کسی بلند پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن کی وزن کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ بلند پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عظیم کو کسی بلند پہاڑ پر نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو اپنے حبیب اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. پتہ یہ چلا کہ جس کتاب کو ایک بلند پہاڑ برداشت
نہیں کر سکتا، اس کتاب کو اللہ نے اپنے نبی کے قلب مبارک پر نازل کیا کہ ہمارے نبی کا قلب مبارک پہاڑ سے زیادہ مضبوط، پہاڑ سے زیادہ قوی اور پہاڑ سے زیادہ طاقتور۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں 9 اور 10 سال کے بچے قرآن پاک کے 30 پاروں کو حفظ کر دیتے ہیں۔ جس کتاب کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اس کتاب کو آج کے 9 اور 10 سال کے بچے حفظ کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت، قرآن کی روشنی۔ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہے کہ ہم تو مومن مسلمان ہیں، ہم تو صحابہ کرام ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمارے درمیان سب سے بہتر کون ہے؟ ہمارے درمیان سب سے عزت والا کون ہے؟ ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ مقام والا شخص کون ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مختصر جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہارے درمیان سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے عزتدار شخص وہ ہے، سب سے مرتبے پہ بلند وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم کو عام۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت اور صاحب قرآن کی فضیلت حدیث کی روشنی۔ اسی پر مجھے ایک اور حدیث یاد آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ کتاب عظیم ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت لوگوں کے مقام کو بلند کر دے گا، اور اسی کتاب عظیم کی وجہ سے اللہ بہت لوگوں کے مقام کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جو شخص قرآن کو حدت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اچھی قرأت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو کل قیامت کے روز انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے صف میں کھڑا کر دے گا۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جو حضرات قرآن کو اٹک اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اچھی طرح پڑھتا ہے اللہ اسے نبیوں کے ساتھ کھڑے کرے گا، لیکن جو شخص قرآن کو مشقت اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اگر اللہ قاری کے قرآن پڑھنے پر 100 نیکی دیتا ہے تو جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے کھاتے میں اللہ 200 نیکی لکھ دے گا۔ یہ ہے قرآن کی اور صاحب قرآن کی فضیلت حدیث کی روشنی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے آج قرآن کی عظمت کو، قرآن کی فضیلت کو سمجھا ہی نہیں۔ تو میں نے اپنا پہلا حصہ قرآن کے فضائل کے بیان میں بیان کر دیا، اب میں اپنے دوسرے حصے کو یعنی واقعات قرآن کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت اللہ والے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں اللہ رب العزت کا 100 مرتبہ دیدار کیا۔ تو میں نے اپنے خواب میں اللہ سے سوال کیا کہ میرے معبود تجھ تک پہنچنے کا سب سے افضل راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ خواب میں ارشاد کرتا ہے بکلامی، یعنی مجھ تک پہنچنے کا راستہ تلاوت قرآن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مزید سوال کرتے
کرتے ہیں بِفَهْمٍ أَوْ بِلَا فَهْمٍ، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے یا قرآن کو بغیر سمجھے بھی تیرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں بِفَهْمٍ أَوْ بِلَا فَهْمٍ، تم چاہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو یا قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو، اگر تمہارے قرآن کی تلاوت کی غرض میری رضا ہے تو میرا قرب تم کو قرآن کی تلاوت حاصل کر کے دے دے۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ جو حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 سال مسلسل ہر روز ایک قرآن پاک کو مکمل کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، میرے گھر کے حجرے میں کسی دن بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے حجرے میں 12,000 مرتبہ اللہ کی قرآن کو مکمل کیا۔ جس وقت حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کی موت قریب آتی ہے، اسی گھر کے حجرے میں ان کی بچیاں رونے لگتی ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں اے میری بچیوں کیوں روتی ہو؟ تم کیا یہ خوف کرتی ہو کہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ حالانکہ جس کمرے کے اندر مجھے موت آنی ہے، اس کمرے کے اندر میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو 24,000 مرتبہ مکمل کیا۔ تو جن حضرات کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی پر مجھے ایک اور واقعہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا یاد آتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میری اولادوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تو تمام علاقہ والوں نے آ کر مجھے مبارکباد پیش کی اور مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کی اولاد نے آپ کے لیے اور آپ کی اہلیہ کے لیے قیامت کے روز تاج کی فضیلت کا انتظام کر دیا۔ مفتی صاحب جب مفتی صاحب اس جملے کو سنتے ہیں تو بڑا رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اولادوں نے میرے واسطے، میری اہلیہ کے واسطے قیامت کے روز تاج کی فضیلت کا انتظام کر دیا اور میں اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حضرت مفتی صاحب نے عزم کر لیا کہ وہ بھی قرآن کو حفظ کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو اٹھایا اور حفظ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 3 مہینے کے اندر حضرت نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کر دیا۔ اور جس وقت حضرت نے قرآن کو حفظ کیا حضرت کی عمر 40 سال ہو، تو پتہ یہ چلا قرآن کی حفظ کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جس وقت انسان عزم کرتا ہے اللہ اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے حقوق قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو مومن مسلمانوں کے لیے نازل تو اس طرح دنیا میں ہر شے کا کچھ نہ کچھ حق ہوا کرتا ہے۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کچھ حق ہوا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے اولاد کے اوپر کچھ حق ہوا کرتا ہے، شوہر کا بیوی کے اوپر، بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا 5 حق امت مسلمہ پر واجب کر دیا۔ یہ قرآن کے 5 حق صرف مومن مسلمان کے اوپر نہیں بلکہ ہر اس مومن مسلمان کے اوپر ہے جو قرآن کو پڑھ سکتا ہے، جو
بالغ ہو تو قرآن کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1 ایمان قرآن، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 فہم قرآن، نمبر 4 عمل قرآن، اور نمبر 5 تبلیغ قرآن۔ یہ قرآن کے 5 حق اللہ رب العزت نے تمام مومن مسلمان کے اوپر واجب کر دیا ہے، صرف عالم و علماء مفتی کے اوپر نہیں۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے مومن ہیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم قرآن کے اوپر کس طریقے سے ایمان رکھیں؟ تو قرآن پر ایمان رکھنے کی 2 راستے ہیں، 2 صورتیں۔ ایک راستہ ہے اقرار باللسان اور ایک راستہ ہے تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ یہی وہ کتاب عظیم ہے جس کو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے اپنے نبی پر وحی فرمایا۔ اور تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت کے اوپر ایمان کامل رکھنا، قرآن کی ہر ایک آیت کے اوپر عمل کامل کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان اقرار باللسان والا رکھتے ہیں، اپنی زبان سے تقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن پر ایمان تصدیق بالقلب والا نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن ہم ایمان کامل کی دولت سے محروم ہیں۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے قرآن کے اوپر کامل ایمان رکھا جائے، اور ہم نے قرآن کے پہلے حق کو، اپنے پہلے امتحان کو فیل کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کا دوسرا حق ہے تلاوت قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس پہ ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کا ایک اجر 10 اجر کے برابر ہے، قرآن کی ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کے وقت الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے کھاتے میں 30 نیکی لکھ دیتا۔ اسی پر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، ایک معصوم بچہ قرآن پاک کو مدرسے لے جاتا ہے، استاد سوال کرتے ہیں کہ بیٹے کیا تمہارے گھر پر ایک اور قرآن ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے والدین کو تلاوت قرآن کی ضرورت ہو اور اس وقت ان کے پاس قرآن موجود نہ ہو۔ تو بچہ معصومی سے جواب دیتا ہے کہ استاد صاحب میرے گھر پر ایک ہی قرآن ہے، جو قرآن میرے ہاتھوں میں ہے، میرے والدین قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، انہیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں۔ تو جس معاشرے میں ماں باپ قرآن کی تلاوت سے محروم ہے، اس معاشرے میں بچے کبھی ایمان کی دولت سے، کامل ایمان کی دولت سے واقف نہیں ہو۔ آج آپ حضرات اپنی چاروں طرف نگاہ دوڑا دے، جن بچوں کے ماں باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان بچوں کی تربیت کو دیکھا جائے، اور جن بچوں کے ماں باپ قرآن کی دولت سے، تلاوت کی دولت سے محروم ہے، ان کے بچوں کی تربیت دیکھ لیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کا تیسرا حق کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی صداقت کو، قرآن کی بلاغت کو، قرآن کے فضائل کو، قرآن کے مسائل کو، قرآن کی فصاحت کو، قرآن کے واقعات کو سمجھ لیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اس کے لیے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن یہی وہ مظلوم کتاب مجید ہے جس کو دنیا میں سب سے
اسی وجہ سے آج ہم قرآن کی بلاغت سے، قرآن کے فضائل سے، قرآن کی فصاحت سے، قرآن کی فضیلتوں سے محروم ہیں۔ تو گویا ہم نے قرآن کا تیسرا حق نہ ادا کر کے قرآن کے اوپر ہم نے تیسرا زیادتی کر دی۔ قرآن کا 4 نمبر والا حق یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کرا جائے، اور صحیح معنی میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان قرآن کے اوپر ایمان کامل رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ لیکن آج قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو ہمارا عمل نماز نہ پڑھنا ہے، قرآن کہتا ہے تلاوت قرآن کرو تو آج ہمارا عمل قرآن کی تلاوت کا نہ کرنا ہے، قرآن کہتا ہے تم گناہوں سے بچو تو آج ہمارا کام گناہوں میں مبتلا رہنا ہے، قرآن کہتا ہے ارکان دین کی حفاظت کرو تو آج ہم ارکان دین کو اپنے پشے پش ڈال لیتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے قرآن کے چوتھے حق کو بھی ادا نہیں کیا، ہم قرآن کے چوتھے امتحان میں بھی فیل۔ اس کے اخیر میں قرآن کا آخری حق تبلیغ قرآن ہے، یعنی قرآن کو سمجھ کر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو خود نہیں سمجھا، لوگوں کے کیا سمجھائیں گے؟ قرآن پر آج ہمارا خود ہی عمل نہیں، لوگوں کو کیا عمل بتائیں گے؟ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کا صرف 5 حق واجب کیا تھا، اور ہم نے آج قرآن کے ہر حق میں فیل ہو چکے ہیں۔ آج اس وجہ سے آج مسلمان قرآن کی دولت سے محروم ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت مل جائے تو ہمیں اپنا تعلق قرآن سے مضبوط رکھنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مجھے حفظ کرو، حافظ بن جاؤ گے، تم مجھے پڑھاؤ، استاد بن جاؤ گے، تم مجھے بیان کرو، خطیب بن جاؤ گے، تم میرے مسائل کو بیان کرو، عالم بن جاؤ گے، تم میرے مسائل کو بیان کرو، مفتی بن جاؤ گے، تم میرے مسائل کو لوگوں کو پہنچاؤ، مقرر بن جاؤ گے، تم میرے آیتوں کے اوپر عمل کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، میرے آیتوں کے اعتبار سے فیصلہ کرو، قاضی بن جاؤ۔ قرآن نے راستہ دکھلا دیا، لیکن ہمارا راستہ قرآن سے کٹا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے آخر بات حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کی سفارش بھی قبول ہوتی ہے اور جس کا جھگڑا بھی قبول ہوتا ہے۔ قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گی اس کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن جس کے حق میں جھگڑا کرے گی اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ جو حضرات قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو یہی قرآن اس شخص کو جنت میں لے جائے گا۔ اور جو حضرات قرآن کو اپنے پشے پش ڈال دیتے ہیں، قرآن کے حق کو نہیں ادا کرتے، قرآن پہ نہیں عمل کرتے، تو یہی قرآن ان حضرات کو جہنم میں ڈال دے۔ گویا کہ جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، کامیابی کا راستہ، ناکامیابی کا راستہ قرآن میں ہے۔ قرآن کھول کے دیکھیے، قرآن کے اندر ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ صرف ضرورت اس کی ہے کہ ہم قرآن کے فضائل کو، قرآن کے واقعات کو اور قرآن کے حقوق کو سمجھ لیں۔ تو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے صرف 5 حق ہیں: ایمان قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل قرآن اور تبلیغ قرآن۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات دعا فرمائیں کہ تقریر کے درمیان جو مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ رب العزت میری غلطی کو معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاءاللہ بھائی انجمن